اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خواتین حضرات، روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت با اثر، اور نہ ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی اور نسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام ممامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جمع میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول کے تین مؤذنوں بلال، ابو مخدورہ اور عمرو بن کلثوم نے مکہ کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کا ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، مگر وہ اس حالت میں بھی آہد آہد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کا حوالے کر دیا جاتا، وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے اور یہ تھے کہ اللہ ایک کی صدا لگاتے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور کی ادنا سی ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور ہمتاً خدمت بجا لانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، خواہ حضور انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ خواتین حضرات، سفر کے دوران جب دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال بغیر کہے رسول کے سر پر چادر تان دیتے تھے۔ غزوات کے موقع پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک صاحبان کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایات دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی بلال برابر میدان جنگ اور حضور کے خیموں کے درمیان چکر لگاتے رہتے اور حضور کے احکام اور ضروری ہدایات فوج تک پہنچاتے رہتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ نشان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے۔ جس وقت بلال کی آواز بتائے مکہ میں گونجی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و الم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا اور آپ نے اپنے آگے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ بلال، تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال کی کثر نفسی دیکھیں کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنی زاہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، اور نہ ان تکالیف و مصائب کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی اور جنہیں آپ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا کہ میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خداوندی سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرا۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حالت میں دیکھا، کیسے دیکھا؟ اس شخص کے کہنے پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا اور عرب میں انسانوں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک عام کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی طاقت سے زیادہ ان لوگوں سے کام لیا جاتا تھا، تو ان حالات میں میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں لوگوں سے میل جول رکھوں۔ مجھے کسی بھی چیز کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا، نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نہ ہی دین اسلام کا۔ ایک دفعہ مجھے بہت سخت بخار ہوا، بہت زیادہ سردی کا موسم تھا، بخار کی وجہ سے میں زیادہ کمزور ہو گیا، لہذا میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ میرا مالک جب آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں کہ نہیں، اس نے جب دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے میرے اوپر سے چادر ہٹائی اور مجھے جگایا۔ سزا کے طور پر اس نے میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے برآمدے میں لٹا دیا اور مجھ کو جو پیسنے میں لگا دیا۔ طبیعت میں کمزوری کی وجہ سے مجھ سے کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں کام بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں رو بھی رہا تھا۔ اتنے میں دروازے کو کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ ایک نورانی چہرے والا بہت ہی خوبصورت شخص اندر آیا۔ کہا کیوں روتے ہو؟ میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو پوچھنے والے، جاؤ اپنا کام کرو۔
फी الحال بلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تلخ الفاظ کہے۔ حضور نے یہ جملے سنے اور سن کر واپس مڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نے کہا تھا نا کہ پوچھتے سب ہیں لیکن بداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سنے اور پھر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں تھوڑی سی امید جاگی تھی کہ یہ بندہ کوئی نہ کوئی یا تھوڑی بہت ہی میری مدد ضرور کرے گا۔ بلال کو اس کا تھوڑی سی بھی علم نہیں تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ شخص واپس لوٹا، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی۔ اس نے یہ سب کچھ مجھے دیا اور کہا کہ کھا کر سو جانا۔ میں نے کہا کہ یہ جو کون پیسے گا؟ میرا مالک بہت سخت ہے، وہ میری بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سو جاؤ، یہ کام ہو جائے گا۔ بلال سو گئے اور حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک انجان آدمی کے لیے چکی پیسی۔ صبح جو بلال کے حوالے کیے اور چلے گئے۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ تب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے متن میں لافانی عشق نے جنم لیا، جس کی بدولت آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول پیچھے اور آج کے رسول سب سے پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جس نے ایک دن اذان نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ آج طلوع نہیں ہونا جب تک بلال اذان نہ دے۔ خواتین و حضرات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان نہ دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں لینے لگ پڑتے تھے اور رونے لگ پڑتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید، عبد الرحمن بن عوف، ابو ذر غفاری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مسئلے پر آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کسی بات کے اختلاف میں کہا کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے۔ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر کی بات سے اختلاف کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے غصہ کیا اور کہا کہ او کالے لسان کے بیٹے، تم میری بات کو غلط کہتے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ کی حالت میں اٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابو ذر غفاری کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر جلال میں آ گئے۔ دوسری جانب حضرت ابو ذر غفاری بھی آپ کی خدمت اقدس میں شامل ہو گئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابو ذر، تو نے بلال کو ان کی ماں کی وجہ سے ڈانٹا ہے، تمہارے اندر جہالت کی کثرت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ سن کر رونے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے میری اس خطاب پر مغفرت چاہتا ہوں، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے باہر نکل گئے۔ راستے میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے دیکھا اور راستے میں اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگے کہ بلال، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اپنا چہرہ مٹی سے اس وقت تک اوپر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ اپنا پاؤں رکھ کر اس پر سے نہ گزر جائیں۔ تو معزز ہو اور میں گھٹیا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اس چہرے پر کس طرح پاؤں رکھنے کی جسارت کر سکتا ہوں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں جاتا ہو۔ اس کے بعد دونوں کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو گلے ملے اور خوش ہو گئے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔